السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مخارج حروف کا نقشہ یہ مدنی قاعدے کے آخر میں دیا گیا ہے، اور اس کو تھوڑا سا جاننا پہچاننا، اس کے بارے میں رہنمائی لینا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایک یہ کلپ بنایا جا رہا ہے اس کی پہچان کے حوالے سے۔ تو ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں جو کچھ پڑھیں یاد رہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سبق پڑھنے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل، ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ آمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مخارج کے جو نقشہ انہوں نے دیا یہاں پہ، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہاں کوشش کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا کلوز کر لوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ یہاں پر جو ہے انہوں نے نقشہ دیا اصل میں دانتوں کا، زبان کا، گلے کا۔ پیچھے جو مخارج کے بارے میں تختی گزری ہے اس میں جو بتایا گیا تھا، اس حوالے سے اگر یہاں دیکھیں گے ہم تو یہ انہوں نے بتا رکھا ہے دانتوں کا نقشہ، ٹھیک ہے، اور یہ زبان انہوں نے بنا رکھی ہے، یہ حلق کا نقشہ، یہ دیکھیں حلق کا نقشہ، یہ زبان ہے، یہ حلق ہے، کوا، اور یہ پھر داڑیں اور آگے دانت، اور یہ سامنے والے دانت، یہ سیدھی طرف والے الٹی طرف والے، اس طرح سے۔ اور 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 16 اوپر والے اور 16 ہی نیچے والے، یہ 32 دانت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ زبان کی نوک، یہ لکھا ہوا ہے زبان کی نوک۔ اس کے بعد یہ کوا ہے، یہ اوپر کا حلق ہے، یہ درمیان کا حلق ہے، یہ نیچے والا حلق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جوف ہے، جوف۔ تو یہ دانتوں کا نقشہ جو انہوں نے اصل میں یہ الفاظ بھی انہوں نے ساتھ میں دے رکھے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں، بالکل سامنے والے، جو پیدائشی بچہ سب سے پہلے 2 دانت نکالتا ہے، سامنے والے 2 اوپر والے ہوں یا نیچے والے، اس کو بولتے ہیں 2 دانت ثنایا کے۔ ثنایا 2 دانت، دائیں اور بائیں والا اوپر ہو یا نیچے ہو۔ اس سامنے والے 2 دانتوں کے ساتھ میں جو اگل بغل میں 2 دانت ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں رباعی، یعنی چوتھے دانت، یہ 2 اور یہ چوتھے دانت، اس کو چوبڑ بھی بولتے ہیں، چوبڑ، یہ دانتوں کا نام ہے۔ ان کا نام ہے ثنایا، سامنے والے 2 دانت، اس کے اگل بغل میں رباعی، اس کے ساتھ پھر جو ہے ناب، جو نوک والے دانت ہوتے ہیں، ایسے یہ نوک والا جو دانت ہوتا ہے، سیدھی طرف والا، الٹی طرف والا، اوپر ہو یا نیچے ہو، ان کو بولتے ہیں ناب، یعنی نوک والا، نوک والا۔ اور اس کے ساتھ پھر جو آ جاتے ہیں ہوتے ہیں ضاحک مطلب ہنسنے والا۔ جب بندہ زیادہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، تو ہنستے میں یہ مسکراہٹ میں نظر آتے ہیں، لیکن جو زیادہ ہنستا ہے پھر یہاں تک دانت نظر آتے ہیں ہنسنے کی صورت میں، جو کہا لگا کے ہنستے ہیں، تو یہاں تک اس کو بولتے ہیں ہنسنے والا، ضاحک مطلب ہنسنے والا۔ یہ سیدھی طرف ہو یا الٹی طرف ہو، نیچے ہو یا اوپر ہو، جو نوک کے ساتھ والے دانت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طاحن مطلب پیسنے والا، جس کے ساتھ ہم کوئی چیز کاٹتے ہیں یا پیستے ہیں اس کو بولتے ہیں طاحن۔ اور یہ داڑیں اکثر ہوتی ہیں کیونکہ یہ نوک والا دانت، اس کے ساتھ پھر یہ 3 داڑیں آ گئیں، طاحن، یہ تینوں داڑیں اوپر والی ہوں یا نیچے والی ہوں، سیدھی طرف ہوں یا الٹی طرف ہوں، یہ طاحن ہوتا پیسنے والی۔ اس کے بعد ناجز، پکڑنے والا۔ تو یہ اصل میں پیسنا بھی اس کا کام ہے، لیکن یہ زیادہ ہوتا ہے پکڑنے کے کام میں، کچھ چیز ایسے دانتوں میں لے کے پکڑنا زور سے، تو وہ کوشش کی جاتی ہے سب سے آخری جو داڑھ ہے ہماری اس میں لے کے وہ اس کو پیس کے پھر اس کے بعد اس کو زور سے پکڑیں تاکہ کھینچی نہ جا سکے، پکڑنے والا۔ تو یہ دانتوں کے نام ہو گئے ثنایا، رباعی، ناب انیاب بھی اس کو بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضاحک، طاحن، اس کے بعد ناجز۔ تو جب بتایا جائے گا نا کہ یہ الفاظ، یہ حرف جو ہے یہ ثنایا سے ادا ہونا ہے، تو ثنایا مطلب یہ رباعی سے ادا ہونا ہے، ناب سے ادا ہونا ہے، طاحن سے ادا ہونا ہے، ناجز سے ادا ہونا ہے، تو یہ اس طرح سے یہاں نقشہ آپ کو پتہ۔ اس کے بعد زبان دیکھ لیتے ہیں۔ زبان جو ہے نا یہ زبان ہے ایک قسم کی، تو زبان کی یہ نوک ہے، آگے یہ سرا ہے زبان کا، پھر آگے یہ نوک آ جاتی ہے، یہ سرا آ گیا، یہ زبان کا درمیان آ گیا، یہ زبان کا جو ہے جڑ آ گئی، اور یہ زبان کے اگل بغل آ گئے، جہاں سے داد ادا ہوتا ہے، یہ اگل بغل اس کو بولتے ہیں۔
اس کے بعد پھر جہاں زبان ہماری ختم ہو جاتی ہے حلق کے اندر، تو اس کے آگے کوا ہوتا ہے جو دانہ سا نیچے لٹکا ہوتا ہے ایسے کر کے، اس کو بولتے ہیں کوا، اور کوے سے آگے پھر حلق شروع ہو جاتا ہے، یہ والا حلق جو ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ حلق نیچے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے حلق کے بھی 3 حصے کیے انہوں نے، جیسے زبان کے 3 حصے کیے تھے، جڑ والا، درمیان والا، سرے والا، آگے نوک آ گئی، ایسے یہ حلق کے 3 حصے، یہ دیکھیں، یہ اوپر والا حلق، یہ درمیان والا، یہ نیچے والا۔ اب جو سینے کی طرف نیچے والا ہے اس کو جو ہے نیچے والا حلق بولتے ہیں، اس کے بعد پھر درمیان والا، اس کے بعد اوپر والا حلق، تو یہ اس کا نقشہ ہے، حلق کا نقشہ۔ اور یہ زبان آ گئی، یہ زبان کے ارد گرد آ گئی، یہ دانت آ گئے، اور یہ حلق، تو یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یہاں پر الفاظ لکھیں، تو یہ سارا جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے وہ مخارج جو ادھر بتائے ہیں پہلے صفحے پہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنے آسان ہوں گے۔ تو یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے کیا بتا رکھا ہے، یہ دانت، یہ جاڑیں، ان کے نام کیا ہیں، پھر یہ زبان، پھر حلق، اور حلق کے حصے ان کے نام کیا ہیں، تو یہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی۔ اگر خود آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ، دعائیں، کلمے، نماز، نماز جنازہ، ایمان کی صفتیں، آیت الکرسی، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب بھی سکھائی جائیں گی۔ تو ابھی رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔